اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، معروف و مشہور ماہنامہ دعوت خیر بھوپال کا اداریہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ خود بھی سنیں اور اپنے دوست احباب کو شیئر بھی کریں۔ حقیقت پسندی اور فریب دہی میں امتیاز، اداریہ از مفتی عبدالرحیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، مفتی اعظم MP۔ ثقافت، اخلاص، حقیقت پسندی، دیانت داری میں جاپان اول نمبر پر ہے۔ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں ہمارا ملک ہندوستان دیانت داری اور حقیقت پسندی میں 160ویں نمبر پر ہے، اور ہمارے یہاں مصنوعی چیزوں کو حقیقی بتایا جا رہا ہے اور نقلی چیزوں کو اصلی مشہور کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں کچھ لوگ نقلی ہی کو اصلی سمجھنے لگتے ہیں، لیکن اصل چیز سے جو فائدہ ہو سکتا ہے نقلی سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے لوگ نقلی کو بہت جلد پہچان لیتے ہیں، حالانکہ ہر شخص اصلی چیز کو ہی حاصل کرنا چاہتا ہے اور نقلی سے بچنا چاہتا ہے۔ اصلی دودھ اور نقلی دودھ، اصلی گھی اور نقلی گھی، اصلی شہد اور نقلی شہد میں فرق ہوتا ہے۔ مہارت رکھنے والے اصلی شہد، اصلی دودھ اور اصلی گھی کی شناخت کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اصلی مسلمان، نقلی مسلمان، اصلی مولوی، نقلی مولوی، اصلی عالم اور نقلی عالم کا معاملہ ہے۔ جھوٹی شان و شوکت اور ملمع سازی کے لیے کچھ لوگ اپنے نام کے ساتھ لمبے چوڑے القاب لگاتے ہیں، اس کے باوجود وہ نقلی کو اصلی نہیں بنا سکتے۔ لوگ ان کو بہت جلد پہچان لیتے ہیں کہ ان کے پاس ریاکاری، مکاری، دھوکہ بازی، حسد، بغض، کینہ، تکبر، گھمنڈ کے سوا کچھ نہیں۔ کافر، مشرک، فاسق، فاجر، غنڈے، بدمعاش یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سب لوگ ایماندار، نیک، متقی، پرہیزگار بن گئے تو حرام خوری اور بدکاری کی دکانیں اور ہتھیاروں کی منڈیاں بند ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ ان جعلی اور نقلی لوگوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور مخلصوں کی مخالفتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود ان مخالف آندھیوں کے درمیان اور باد سموم کے جھونکوں میں علماء و مشائخ جہالت و ضلالت کے اندھیروں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو رشد و ہدایت کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم کو اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ علماء کے سینوں سے علم کو نکال لے، بلکہ علماء اٹھتے جائیں گے اور بعد والے ان جیسا علم نہیں رکھتے ہوں گے، یہاں تک کہ لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے امت پر فرض ہے کہ ایسے گمراہ کرنے والے لوگوں سے بچیں اور حقیقی علماء کو تلاش کر کے انہی سے فیض حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔